الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل، آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح کے بارے میں، کہ صلاۃ التسبیح کو کیسے ادا کیا جائے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص صلاۃ التسبیح کو ادا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ہر دن اس نماز کو پڑھا کریں۔ اگر آپ ہر دن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک مہینے میں ایک بار آپ اس نماز کو ضرور ادا فرمائیں۔ اگر آپ ایک مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو ایک سال کے اندر ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ آپ اس نماز کو پڑھیں۔ اور اگر سال میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور آپ اس نماز کو پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا حضرت عباس کو اس طریقے سے بتانا، یہ صلاۃ التسبیح کے فضائل کو ظاہر کرتا ہے اور صلاۃ التسبیح کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نیت جیسے عام نماز کی نیت کرتے ہیں، ایسے ہی 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے، 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں اور نفل کی نیت سے آپ 4 رکعت کی نیت کریں، اور اس کے بعد آپ نے نماز شروع کرنی ہے، اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو ثنا ہے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ آپ نے تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے تیسرا کلمہ آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تیسرا کلمہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے تیسرے کلمے کو۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کے اندر بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں گے تو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں بھی 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھیں گے تو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں بھی آپ نے اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ۔ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو جب ہم ثنا کے بعد پڑھتے ہیں 15 دفعہ، اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں 10 مرتبہ، یہ ہو گیا 25، 10 مرتبہ ہو گیا رکوع کے اندر 35، 10 مرتبہ ہو گیا آپ کا جو ہے وہ سجدے کے اندر،
45. 10 دفعہ ہو گیا آپ کا سجدے کے درمیان، یہ ہو گیا 55. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے 10 دفعہ ہو گیا آپ کا دوسرے سجدے میں، یہ ہو گیا آپ کا 65. اور ایک جو رہ گیا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جب کھڑے ہوتے ہیں اس دفعہ بھی 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا 75. 75 یعنی ایک رکعت میں آپ کو 75 دفعہ جو ہے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. تو 300 دفعہ آپ نے 4 رکعت میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ طریقہ ہے. پھر سن لیں کہ ثنا کے بعد 15 دفعہ 15 ٹائم، سورت پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 25، رکوع میں 10 دفعہ 35، رکوع کے بعد کھڑا ہونے 10 مرتبہ 45، اس کے بعد سجدے میں پہلے سجدے میں 10 دفعہ جو ہے 55، دوسرے سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھتے ہیں 10 دفعہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا 65، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، یہ ہو گیا آپ کا 75. 75 ٹائم ایک رکعت میں آپ نے 75 دفعہ تیسرے کلمے کو پڑھنا ہوتا ہے. ایک رکعت آپ کی ایسے پوری ہوئی، پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ اس کو پڑھنا ہے. ثنا تو نہیں پڑھی ہوئے گی اس میں 15 دفعہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. پھر آگے یہی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس طرح یہ 4 رکعت جو ہے یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اس میں جو نیت ہے، اس میں جیسے عام نماز کی نیت کرتے ہیں تو آپ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نیت سے کھڑے ہو جائیں اور جو ہے آپ اس نماز کو ادا کریں. تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ ہر رکعت کے اندر آپ کو جو ہے وہ 75 ٹائم یعنی 75 دفعہ آپ کو جو ہے ہر رکعت میں تیسرے کلمے کو پڑھنا ہوتا ہے. ٹوٹل جو ہے یہ 300 دفعہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تیسرا کلمہ. تو یہ ہمارا جو دین اسلام اور بنیادی مسائل کا ایک سلسلہ ہے. تو اس میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ہے یہ دینی معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. تو اللہ حافظ.